Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, grade 5. Today our topic is history and rights, and we will discuss about early history of Islam. Unit number 13. Open page number 108 of your social study books, history and rights, and we will discuss about early history of Islam. After that we will discuss about page number 109. Okay, first, the rightly guided caliphs. So what is the meaning of caliphs? Caliphs come from Arabic word khalifa, meaning successor or next in line. खलीफ्स का वर्ड अरबिक ज़बान से खलीफा से निकला है, जिसका मतलब है सक्सेसर और नेक्स्ट इन लाइन, जो नेक्स्ट इंसान या बंदा या कोई भी जो नेक्स्ट आए वो है खलीफ. After the death of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the people making different views about who should lead the Muslim, कि मुसलमानों को आगे लेकर कौन चलेगा, कौन मुसलमानों को लीड करेगा after the death of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the rightly guided caliphs timeline are: first one is Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala anha, from 632 to 634 CE. After Hazrat Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab Raziyallahu Ta'ala anha, 634 to 644. They are the successor of Hazrat Abu Bakr after Hazrat Abu Bakr. Then Usman ibn Affan Raziyallahu Ta'ala anha came after Umar ibn al-Khattab Raziyallahu Ta'ala anha. Usman ibn Affan Raziyallahu Ta'ala anha, 644 to 656 CE. And then Ali ibn Abi Talib Raziyallahu Ta'ala anha, from 656 to 661 CE. These are the timeline that shows Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman and Hazrat Ali lead the Muslims. Hazrat Abu Bakr इतने टाइम पीरियड तक मुसलमानों को लीड करते रहे. देन हज़रत उमर इतने टाइम पीरियड तक मुसलमानों को लीड करते रहे. देन हज़रत उस्मान इतने टाइम तक लीड करते रहे. और लास्ट हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस टाइम तक लीड करते रहे मुसलमानों को. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने मुसलमानों को लीड किया 632 to 634 तक CE तक. Soon after Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam death, a gathering of prominent Ansar and some of the Muhajirun in Medina claimed Abu Bakr as the successor to Muslim or the Khalif. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद जो प्रोमिनेंट कुछ अंसार थे और कुछ महाजिर थे, वो मदीना में जमा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो सक्सेसर होंगे, वो हम लोगों को या मुसलमानों को लीड करेंगे आफ्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा quelled the uprising with wisdom and clemency and thus completed the unification of Arabia. हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, हज़रत अबू बकर ने हिकमत और फरासत से जो भी लोग
ان کے اگینسٹ تھے، ان کا کیا کیا، ان کو عرب میں ایک بنا دیا، ایک کر دیا. ان کے سارے جو بھی ان کے ویوز تھے وہ سارے چینج کر کے عرب میں سب کو ایک کر دیا، یونیفائڈ کر دیا. He defeated creatively with the complaints of the rebel. انہوں نے بہت جو ہے دھیان سے یا بہت تخلیقی انداز میں کیا کیا، جو بھی لوگ بغاوت کر رہے تھے یا شکایت کر رہے تھے ان کو ٹیکل کیا اور ان کا حل نکالا، ان کی شکایات کو پراپرلی سالو کر دیا. اور جو بھی خلاف ورزی کر رہا تھا ان چیزوں کی یا جو بھی تھا، اس کے ریٹرن میں ان سے کوئی بھی کارروائی نہیں کی. جو بھی غلطی پر تھے یا جو گناہ کر رہے تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. حضرت ابو بکر صدیق فائٹ اگینسٹ زکاة deniers. حضرت ابو بکر insisted that zakat and salah both must be done to be a complete Muslim. ایک مسلمان ہونے کے لیے زکوٰۃ اور صلاح دونوں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. Some declared themselves to be prophet, but حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ solved that problem. These revolts were put down by Hazrat Abu Bakr. Islam spread in Syria in حضرت ابو بکر کے دور میں اسلام جو ہے سائریہ تک پھیل گیا. قرآن پاک کی کمپائلیشن اور کلیکشن جو تھی وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ہوئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ died in 634 CE in مدینہ میں وفات پا گئے. لیکن before his death he named حضرت عمر الخطاب as his successor. انہوں نے کہا کہ میرے بعد میرا سکسیسر جو ہے وہ حضرت عمر ابن الخطاب ہوں گے. Now after حضرت ابو بکر، عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ lead Muslim from 634 to 644 CE. He conquered large areas. He spread Islam widely. Contributions of continuation of expansion, organization of empire. They organized about taxes, civil services, salaries for employees, social security system first, all the things. Conquest of حضرت عمر، انہوں نے جو فتح کی وہ کیا تھا، اسلام spread further in سائریہ میں پھیل گیا and also into عراق میں بھی. Battle were fought against the Persians and the followers of Islam took control of Jerusalem and Palestine, Persia and Khorasan. بہت زیادہ جنگیں لڑی گئیں تاکہ اسلام کو پھیلایا جا سکے. Next country influence of Islam was Egypt, where the Grayson Tower of Al-Fustat was stepped up, as much later developed into Cairo, جو کہ بعد میں کائرو میں بنایا گیا، تبدیل ہو گیا، ڈیولپڈ ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was known for his simple austere lifestyle. ان کی جو زندگی تھی یا لائف سٹائل تھا بہت سمپل تھا اور بہت سخت تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ introduce ہجرہ کیلنڈر in 639.
حضرت عمر واز نون فار ہز سمپل آسٹری لائف اسٹائل. ان کی زندگی بہت سادہ تھی اور بہت سخت تھی. سخت انہوں نے زندگی گزاری, لائف اسٹائل رکھا اپنا تاکہ وہ اسلام پھیلا سکے. ہجرا کیلنڈر واز انٹروڈیوسڈ ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ time period in 639, his fourth year as Khalif, and the 17th year since the Hijrah. He decreed that the years of the Islam era should be counted for the year of the Hijrah. کہ اسلام ایئر جو ہے یا اسلامک ایرا جو ہے وہ ہجرا کیلنڈر کے تھرو ریپرزینٹ کیا جائے گا. عمر ڈائڈ ان 644 after he was assassinated by the Persian Christian slave Abu Lulu in the masjid in Medina. وہ 644 میں فوت ہو گئے, وفات پا گئے. ان کو پرشین کرسچن نے, جو کہ سلیو تھا, غلام تھا, ابو لولو, اس نے جو ہے وہ مدینہ کی ایک مسجد میں قتل کر دیا. آفٹر عمر, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ came, and then he led Muslim from 644 to 656 CE. He conquest of North Africa westwards and eastward to the boundary of China and Indus Valley. Then first Muslim navy organized to protect Egypt from Byzantines. First Muslim navy. Wow. In 656 CE, Usman رضی اللہ تعالی عنہ was martyred by some people who disagreed with some of his decisions. انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور جو ان کے خلاف تھے, ان کے ڈیسیجنس کے خلاف تھے. اوریجنل کاپی آف قرآن compiled and preserved. This managed to capture Cyprus and Greek Iceland. قرآن کی ایک پراپر اوریجنل کاپی کمپائل کر دی گئی, محفوظ کر لیا گیا ہے اس کو. Last one is Ali ibn Abi Talib رضی اللہ تعالیٰ عنہ, who led Muslim from 656 to 661 CE. Difficult situations, they face difficult situation, protest against the murder of Usman, demand for the arrest of the murderers, conflict within the Ummah, battle of Camel between Ali and Aisha, and Safain between Ali and Muawiyah. Okay, Hazrat Ali ibn Abi Talib is the Holy Prophet's son-in-law. He is the son-in-law of Holy Prophet and son of Abu Talib, جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے. اوکے, ہی فیسڈ اے لاٹ آف ٹربل. انہوں نے بہت ٹربل فیس کی کیونکہ ڈفرینٹ گروپس بن گئے تھے فالوورس کے, اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے. دیٹس وائی ہی فیسڈ مینی پرابلمس. بفور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ could do anything, he got stabbed by a Harijit Rislan praying in the masjid during Ramadan 661 CE. ان کو جو ہے کسی نے سٹیب کر دیا, مار دیا مسجد میں رمضان کے مہینے میں, جو کہ 661 CE میں پیش آیا. That's it for today's topic. Hope you will get all we learned today. Stay home, stay safe.